بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک رب ذوالجلال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز رب ذوالجلال کی عبادت کرنا ہے۔ صبر اور شکر سے مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تم صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ مدد کس طرح مانگی جا سکتی ہے؟ صبر کے ذریعے تمام عبادات کو بجا لانا، صبر کے ذریعے گناہوں سے رک جانا اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیے جانا۔ نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے اور اہل ایمان کی معراج ہے، اس لیے کہا گیا آیت مبارکہ کے اندر نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ تم رب ذوالجلال سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک رب ذوالجلال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر ایک بندے کے ساتھ ہے، تو جب رب ذوالجلال کا وہ شکر بجا لاتا ہے، صبر کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس صبر کی برکت سے اس بندے کی مشکلات کو دور فرما کر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے تم اس پر صبر کرو۔ جب تم کسی مصیبت کسی پریشانی پر صبر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے گناہ کمائے ہوں گے رب ذوالجلال وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب انسان پر کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل آتی ہے، وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جب انسان ان تمام مشکلات پر صبر کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال اس انسان کی ان مشکلات کو انسان کے ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھار انسان پر مشکلات اسی وجہ سے آئی جاتی ہے تاکہ اس بندے کے درجات بلند ہو جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صبر کرنے کی برکت کیا ہے؟ جب انسان صبر کرے گا تو رب فرماتا ہے اگر وہ بنو تمیم والے صبر کرتے حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر باہر خود تشریف لاتے اور ان کی عرض کو سنتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ کیا بہتر تھا؟ صبر کرتے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز سے نہ پکارتے، انتظار کرتے، ادب کا تقاضا کو ملحوظ خاطر رکھتے، تو لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، رب ذوالجلال لوگوں کے گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ جب بھی کسی انسان پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچے یا کوئی نعمت انسان کے ہاتھ سے چلی جائے تو انسان کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے اگر میرے ہاتھ سے ایک نعمت چلی گئی تو اس کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے مجھے تو لاکھوں نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ تو جب انسان ان تمام مشکلات پر، ان تمام مصیبتوں پر صبر کرے گا تو رب ذوالجلال اس انسان کو بہت زیادہ نوازے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کے بدن، مال، اولاد میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے مصیبت اپنے بندے پر مسلط کرتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی جزا کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے قیامت کے دن میں اس بندے کا میزان قائم کرنے اور اس کے نامہ اعمال کو کھولنے کا حیا کرتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل میرے اس بندے کی کیا جزا ہے؟ تو میں نے اپنے اس بندے کی بنائی کو سلب کر لیا، اس نے اس پر رب ذوالجلال فرماتا ہے میری ناشکری نہ کی، شکوہ نہ کیا،
बल्कि उस पर सब्र किया तो रब ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है मैं हमेशा के लिए इस बंदे को अपना दीदार अता फरमाऊंगा और मैं हमेशा के लिए इस बंदे को अपने घर के अंदर ठिकाना अता फरमाऊंगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं जब रब्बे ज़ुल जलाल बंदे पर कोई भी मुसीबत मुसल्लत करता है, भेजता है, वो चाहे बीमारी की सूरत में हो और वो उस मुसीबत पर सब्र करता है, जब कोई बंदा उसकी इयादत करने के लिए आए वो रब्बे ज़ुल जलाल की शिकायत नहीं करता, मुझ पर रब्बे ज़ुल जलाल ने ये मुसीबत मुसल्लत कर दी है, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल उस इंसान के गोश्त को बेहतर गोश्त से, उस इंसान के खून को अच्छे खून से बदल देता है। रब फरमाता है जब मैं उस अपने बंदे को सेहत याब करता हूँ तो कोई भी गुनाह मेरे इस बंदे के हक में बाकी नहीं रहता, जब मैं इस बंदे को वफा देता हूँ तो इसका लौटना मेरी तरफ ही होता है। मोमिन बंदे का तकवा सिर्फ 3 चीजों पे है, जो कुछ इंसान को दुनिया के अंदर नहीं मिला वो उस पर तवक्कल करे, भरोसा करे, जो कुछ इंसान को दुनिया के अंदर मिला वो उस पर अल्लाह जल्ला शान पर राजी रहे। मोमिन बंदे का तकवा सिर्फ 3 चीजों पर है, जो कुछ नहीं मिला वो उस पर सब्र करे, जो कुछ दुनिया के अंदर मिला वो उस पर राजी रहे, जो कुछ इंसान से ले लिया गया वो उस पर खूब सब्र करे। जब ये तीनों सिफतें उस बंदे के अंदर पाई जाएंगी, बुजुर्ग फरमाते हैं ये मोमिन का कामिल तकवा है।